عارف حبیب کنسورشیم نے پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی جیت لی، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن خرید لی۔ عارف حبیب کنسورشیم نے 135 ارب روپے میں پی آئی اے خریدی۔ عارف حبیب کنسورشیم کی جانب سے 12ویں باری میں 135 ارب کی بولی لگائی گئی۔ لکی گروپ کی جانب سے آخری بولی 134 ارب روپے لگائی گئی۔ قومی ایئر لائن کے 75% شیئرز کی ریفرنس پرائس 100 ارب رکھی گئی تھی۔ پی آئی اے نجکاری کے لیے بڑی اور کریزی سے کام کیا گیا، بولی کے عمل کو شفاف بنانا ضروری تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال۔ کابینہ کے خصوصی اجلاس نے پی آئی اے نجکاری سے متعلق نجکاری کمیٹی کے آج کے فیصلوں کی توثیق کی۔ وزیر اعظم نے تحریک انصاف کو پھر مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اسمبلی میں کئی بار پی ٹی آئی کو بات چیت کی دعوت دی۔ اگر تحریک انصاف سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی تیار ہے۔ مذاکرات کی آڑ میں بلیک میلنگ قبول نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا، فیلڈ مارشل کو ملنے والا کنگ عبدالعزیز ایوارڈ پوری قوم کا ایوارڈ ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر ویزا کلیئرنس نظام کی منظوری دے دی۔ پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس میں ترامیم کی بھی حصولی منظوری۔ نیشنل یونیورسٹی فار سیکورٹی سائنسز اسلام آباد کے بل کی تنسیق کی منظوری۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو کثیر الجہتی خارجہ پالیسی کا ماہر قرار دے دیا۔ لکھا، فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے۔ بدلتی عالمی سیاست نے مڈل پاورز کے لیے نیا مگر مشکل دور کھول دیا۔ فیلڈ مارشل درمیانی طاقتوں کے سب سے کامیاب ملٹی الائنرز میں شامل ہیں۔ ٹرمپ کے غیر رسمی انداز کے ساتھ سب سے بہتر ہم آہنگ ہونے کا اعزاز فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ پاکستان کی قیادت واشنگٹن، بیجنگ، ریاض اور تہران کے درمیان بیک وقت روابط میں متحرک رہی۔ فیلڈ مارشل نے تیزی سے بدلتی عالمی سیاست میں پاکستان کے لیے نئے سفارتی مواقع پیدا کیے اور سفارتکاری کو بدلتے عالمی ماحول میں مؤثر انداز میں آگے بڑھایا۔ ٹرمپ کے ساتھ بر وقت خوش گفتاری اور نرم سفارتی رویہ مؤثر ثابت ہوا۔ پاکستان کی سفارتی کامیابی نے بھارت کو مایوس کیا۔ بھارت بدلتے عالمی حالات اور ٹرمپ کے انداز سے ہم آہنگ نہ ہو سکا۔ بانی پی ٹی آئی نے امریکہ سمیت دوست ملکوں سے تعلقات خراب کیے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ملکی اعتماد کی بحالی میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ سعودی عرب سے دفاعی معاہدے کا کریڈٹ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کو جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر خطے کے ملکوں سے 7-8 ارب ڈالرز کے معاہدے کیے جو جلد سامنے آئیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ رکوانے اور 8 بھارتی طیاروں کی تباہی کا بھی ذکر کیا۔ کہا، پاکستان اور بھارت کے درمیان ایٹمی جنگ رکوائی۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا، ٹرمپ نے 10 ملین جانیں بچائیں۔ پاک بھارت جنگ کے دوران 8 طیارے تباہ ہوئے۔ کرک کے علاقے امان کوٹ میں دہشت گردوں کی پولیس موبائل پر فائرنگ، 5 اہلکار شہید۔ پولیس موبائل تیل اور گیس کی تلاش کرنے والی کمپنی کی سیکیورٹی پر مامور تھی۔ حملے میں ملوث 8 دہشت گرد پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ڈی پی او کہتے ہیں، دہشت گردوں کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس موبائل پر فائرنگ کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا، پوری قوم شہداء کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا، شہداء کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ریاست پوری قوت سے جواب دے گی۔ دہشت گردوں کے افغانستان میں محفوظ ٹھکانے ہیں۔ دہشت گرد افغانستان کی سرزمین استعمال کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، کارروائی کرتے ہیں اور پھر افغانستان چلے جاتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں، پاکستان نے دہشت گردی کے ثبوت عالمی برادری کو فراہم کیے اور واضح کیا، امن کے لیے یک طرفہ ذمہ داری قبول نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکوؤں کو حاصل سیاسی سپورٹ ختم ہو گئی۔ ڈاکو ہتھیار ڈال دیں یا قانون کا سامنا کریں، کچے کے ڈاکوؤں کا مکمل خاتمہ چاہتے ہیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار کی پریس کانفرنس۔ کہا، پولیس کو واضح ہدایت ہے، جو بھی جرائم پیشہ افراد کو رکھے گا اس کے خلاف کارروائی ہوگی۔ پولیس نے ڈاکوؤں کے خفیہ ٹھکانوں کا خاتمہ کر دیا۔ بدنام زمانہ ڈاکو چھلو بکھرانی مارا گیا، جس کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر تھی۔
वर्ल्ड बैंक से मुंसलिक इदारा IFC पाकिस्तान में ज़राई कर्जों के लिए 33 अरब रुपए फराहम करेगा। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने पाकिस्तानी रुपए में अपनी पहली सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। एलामिये में कहा गया है ये रकम निजी बैंक के जरिए एंग्रो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड को फराहम की जाएगी। रकम से कौमी तलब को पूरा करने के लिए यूरिया और दीगर खादों की बिला तात्तुल फराहमी मुमकिन होगी। किसान प्रोग्रामों की सपोर्ट और ज़राई सरगर्मियों का तसलसल बरकरार रहेगा। इसराइल की जंगबंदी की मुसलसल खिलाफ वर्जी, मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। इसराइल 875 बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर चुका। गजा में दवाओं की शदीद किल्लत। डॉक्टर्स कहते हैं जरूरी दवाएं खत्म हो चुकी हैं, लोगों की जान बचाने में शदीद मुश्किलात का सामना है। अमेरिकी सदर ने 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान कर दिया। फ्लोरिडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अमेरिकी बहरिया को दुनिया की ताकतवर बहरिया बना रहे हैं। आबदोसाजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। 15 आबदोजें बनाई जा रही हैं। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा कर देंगी। चीन और रूस कोई भी आबदोजों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। बैनुल-अक़वामी और मकामी मार्केट में सोने की कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी तोला सोना 8,500 रुपए इजाफे से 4,70,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 7,288 रुपए का इजाफा, कीमत 4,03,688 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी आउंस सोना $85 इजाफे से $4,485 का हो गया। अफगानिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए महफूज नहीं। अफगानिस्तान की T20 टीम के कप्तान राशिद खान कहते हैं, बचपन में हालात की वजह से गली में क्रिकेट खेलने की इजाज़त नहीं थी। आज भी हम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। अफगानिस्तान जाता हूं तो बुलेट प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। मारूफ वीडियो गेम कॉल ऑफ ड्यूटी के फाउंडर वेंट ज़म्पाला कार हादसे में चल बसे। 55 साला ज़म्पाला फरारी गाड़ी में लॉस एंजलिस के एक शाहराह पर सफर कर रहे थे। गाड़ी बेकाबू होकर कंक्रीट की रुकावट से टकराई और आग की लपेट में आ गई। सुरों की मलिका तरन्नुम मैडम नूरजहां को मदाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। नूरजहां ने 35 साल तक फिल्मी सनत पर राज किया। उर्दू, पंजाबी समेत मुख्तलिफ ज़बानों में 10,000 गीत गाए। 65 की जंग के दौरान नूरजहां के गाए हुए नग़मों की मकबूलियत आज भी बरकरार। शानदार फ़नी खिदमात के एतराफ़ में नूरजहां को सदारती अवार्ड समेत मुतअद्दिद एज़ाज़ात से नवाजा गया।